الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ہم اقامت صلاۃ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ قرآن کریم نے یہاں حکم دیا کہ متقین کی صفت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ۔ اقامت کا معنی ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا یا اس طرح سیدھا کرنا کہ اس میں کوئی کجی یا کوئی ٹیڑھا پن باقی نہ رہے، اسے کہتے ہیں اقامت۔ کسی چیز کو کھڑا کرنا یا بالکل سیدھا کھڑا کرنا۔ اب قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ پڑھنے کا لفظ بھی قرآن کریم میں ذکر ہو سکتا تھا۔ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو حرمین شریفین طیبین طاہرین کی حاضری عطا فرمائے۔ تو جب یہاں سے جاتے ہیں نا، تو وہ دعاؤں کی کتاب پکڑ کے تو دعاؤں کا ایک وہ رٹا لگا لیتے ہیں۔ دعا پڑھنا مقصود نہیں ہوتا، دعا مانگنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا نماز قائم کرتے ہیں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس ایک جملے کے ساتھ، اس ایک لفظ کے ساتھ کئی حقیقتیں ہیں جن کی طرف اس ایک لفظ نے توجہ دلائی ہے۔ جب نماز قائم کی جائے گی تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے، جو ارکان اس کے لیے چاہیے، وہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی شے جس کی طرف یہ لفظ متوجہ کرا رہا ہے، توجہ کرا رہا ہے، وہ ہے اخلاص۔ نماز کو قائم کرتے ہیں، قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے اخلاص۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کو ہی پکارو، اسی کو پکارو، اس کے لیے اطاعت کو خاص کرتے ہوئے، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ اسے پکارو۔ تو پہلی شے ہے اخلاص۔ اقامت صلاۃ میں پہلی شے کیا ہے؟ اخلاص۔ دوسری اقامت صلاۃ کے حوالے سے جو چیز ضروری ہے وہ ہے کہ مقصود کیا ہے۔ ہم نماز کو قائم کر رہے ہیں، نماز کو ادا کر رہے ہیں، اخلاص کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے کہ اصل مقصود ہے ذکر الہی۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اس طرح خود قرآن میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ تو دوسری شے ہوئی کہ مقصود کیا ہے اللہ کا ذکر۔ پہلا اخلاص، دوسرا اصل مقصود وہ ہے ذکر الہی۔ تیسرا کہ پھر اس کو اسی طرح سے ادا کیا جائے گا جس طرح سے ہمیں ادا کیے جانے کا، ادا کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ جس طرح کہ قرآن نے خود ذکر کیا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے اس نے تعلیم دی ہے۔ اب نماز کو صحیح طرح سے ادا کرنا، یاد رکھتے جی، پہلا ہے اخلاص، دوسرا ہے اللہ کی ذات کا ذکر، مقصود ذکر الہی، تیسرا کیا ہے؟ نماز کو صحیح ادا کرنا، نماز کو صحیح ادا کرنا۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آیا کہ نماز کی صفوں کا ٹھیک، نمازیوں میں صفوں کا درست کرنا اور نماز کے ارکان کو صحیح ادا کرنا، یہ بھی اقامت صلاۃ کا ایک جز ہے، یہ بھی اقامت صلاۃ کا ایک جز ہے۔ پھر اگلا اس میں چوتھا مرحلہ ہے کہ اس کے اوقات کی پابندی کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جب جس کا جی چاہے گا وہ نماز کو جب چاہے گا ادا کر لے گا، نہیں، ان کے لیے اللہ نے ایک طریقہ کار وضع کر دیا اپنے بندوں کے لیے۔ اس وقت جمع ہو کے فلاں نماز ادا کرنی ہے، اس وقت جمع ہو کے فلاں نماز ادا کرنی ہے، اس وقت اتنی رکعت ادا کرنی ہے اور اس وقت اتنی رکعت ادا کرنی، تقسیم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو پانچواں ہے وہ یہ ہے کہ پھر ان پر مداومت بھی رکھنی ہے،
ہمیشگی رکھنی ہے. یہ نہیں کہ آج کر لیا. آپ جس طرح دیکھیں نیا نیا شوق اٹھتا ہے تو پھر وہ جی تہجد کے کتنے نفل ہیں، تو وہ پھر نیا شوق اٹھا تو ایک ہی دن سارے کر لیے، اس کے بعد پھر دوسرے دن آنکھ ہی نہیں کھلی. تو شریعت میں ہر وہ عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے کہ جو تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو، ہمیشہ ہو. اب جو چھٹی چیز ہے، 5 ہو گئی، چھٹی یہ ہے کہ جماعت کا اہتمام کیا جائے. یقیمون الصلاۃ کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں. اخلاص بھی آ گئی، ذکر الہی بھی، اور اس کو اس کے وقت پر ادا کرنا بھی آ گیا، صفوں کی درستگی بھی آ گئی، اوقات کی پابندی بھی آ گئی، اور پھر اس کے بعد ہمیشگی بھی آ گئی. اب اس کے بعد ہے جماعت کا اہتمام کرنا. جماعت کا اہتمام کرنا، اسے اچھے طریقے سے ادا کرنا. جس طرح کہ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں ذکر ہوئی کہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو وہاں اللہ کے مقدس گھر کے قریب چھوڑا تو اللہ سے کیا عرض کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میں اپنے بچوں کو، یہ بے آب و گیا وادی ہے، یہاں پانی نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک بات ہے، عند بیتک المحرم، تیرا گھر پاس ہے. اور کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں، تاکہ یہ کیا کریں؟ نماز قائم کریں. تو یہ ہے جماعت کا اہتمام. تو یقیمون الصلاۃ کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یقیمون، جو اس کا مفہوم ہے کہ جب اس کو قائم کیا جائے کن کن اجزاء کے ساتھ اس کو قائم کیا جائے، جو جو ذمہ داریاں اور ارکان ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کو صحیح طور پر جاننے کی اور پھر ان کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.